الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ مسئلہ ایصال ثواب سے متعلق ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا یہ کیسا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ثواب پہنچانا۔ تو اکثر علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک میت کو ثواب پہنچانا جائز ہے۔ اپنے کسی عمل کا یا قول کا یا مال کے ذریعے سے ثواب کی صورت میں کسی کو ثواب پہنچانا یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ تو ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ ایصال ثواب ہم دعا کر کے بھی کر سکتے ہیں، استغفار کر کے بھی کر سکتے ہیں، صدقہ دے کر بھی کر سکتے ہیں، حج نفل کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری شکلیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ یہ کوئی بے دلیل بے سند بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہم جگہ جگہ دعائیں پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کہ میرے رب میرے والدین کی مغفرت فرما اور ایمان والوں کی مغفرت فرما، میری مغفرت فرما۔ تو یہ مغفرت کی دعا کرنا دراصل ثواب کا پہنچانا ہے، کیونکہ اس دعا کے ذریعے سے انہیں فائدہ ہوگا، اور یہی فائدہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ استغفار کرنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، کہ وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ استغفار فرشتوں کی طرف سے استغفار کرنا یہ لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، یہی تو ایصال ثواب ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے۔ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان صدقہ کرے، یعنی صدقہ جاریہ۔ تو وہ جاری صدقہ جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا، تو اس کا ثواب اس عمل کے جاری کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ ایسی ولد صالح ہے، نیک اولاد ہے، کہ جب تک نیک اولاد دنیا میں باقی رہے گی ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، تو جس کی نیک اولاد ہے اس کو بھی اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ ایسی علم ہے کہ اگر اس نے علم کا کوئی دریا بہا دیا، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اسے فائدہ پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد اسے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنی میت کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کسی عمل کو کر کے اس کا ثواب پہنچا دے تو انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو لجلاج ابو خالد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری بغلی قبر بنانا، اور جب میری لحد تیار ہو جائے تو مجھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر قبر میں رکھنا، اور میری قبر کو برابر کر دینا۔ جب قبر برابر ہو جائے تو میرے سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا، اور میرے پیروں کی جانب سورہ بقرہ کی آخر کی آیات پڑھنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت کر کے قرآن کریم پڑھ کر بھی میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ ثواب پہنچانا ہی تو ایصال ثواب ہے۔ اور بھی بعض احادیث ایسی آتی ہیں جن سے صراحتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا بالکل جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے صدقہ کروں، تو کیا میں صدقہ کروں گا تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ مخراف اللہ کی راہ میں ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث سے صاف طور سے پتہ چلتا ہے
کہ میت کو ثواب پہنچانا بالکل جائز ہے، ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے۔ ایسی ایک حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو حاضرین سے کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ تو یہ دعا دراصل ایصال ثواب ہی تو ہے، اس دعا سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اور بھی بہت ساری حدیث آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کے ایام میں 2 مینڈھے لاتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی امر ہے۔ چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کر کے بھی اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مروی ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئیں اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ میری والدہ نے منت مانی تھی لیکن وہ منت پوری کرنے سے پہلے انتقال کر گئیں، تو کیا میں ان کی طرف سے وہ پوری کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل پوری کر سکتی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا، کیا میں ان کی طرف صدقہ کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کر سکتی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کر کے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہرحال دعا کر کے، استغفار کر کے، صدقہ دے کر، تلاوت قرآن کر کے، نفل نماز پڑھ کے، حج کر کے، قربانی کر کے، ان تمام عبادات کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا کیسے ہے؟ ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، اس کے لیے اس کا بھی دل سے تعلق ہے۔ آپ کی جو نیت ہوگی اسی کے مطابق خود بخود ایصال ثواب ہو جائے گا۔ مثلا آپ نے کوئی عمل شروع کیا اور آپ نے یہ نیت کی کہ اس کا ثواب میں اپنے مرحوم والد کو پہنچانا چاہتا ہوں، تو چنانچہ جب وہ عمل پورا ہو جائے گا تو اس کا ثواب آپ کی نیت کے مطابق آپ کے مرحوم والد کو پہنچ جائے گا۔ آپ اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے اس کو قبول فرما، اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، شہداء اعظام، بزرگان دین، خاص طور سے میرے والد محترم کو پہنچا دے۔ یہ شکل بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی خاص شکل اس کی متعین نہیں ہے الفاظ کے ساتھ، اور اس کا تعلق الفاظ سے ہے بھی نہیں، اس کا تعلق صرف ہماری نیت سے ہے۔ جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور میں آ جائے گا۔ تو اس لیے اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم کس طریقے سے ایصال ثواب کریں، کون سے الفاظ کا انتخاب کریں، کس کس کو شامل کریں، کس کس کو شامل نہ کریں۔ بس آپ کی جو ایسی نیت ہوگی اس کے مطابق وہ ثواب سب کو پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کی نیت تمام انبیاء کرام، صلحاء اعظام، شہداء کرام، بزرگان دین کی ہوگی تو ان سب کی ارواح مقدسہ کو ثواب پہنچ جائے گا، اور اگر آپ کی نیت انفرادی ہوگی تو انفرادی طور پر اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے ایصال ثواب کرنا یہ بالکل جائز ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے، اور کبھی کبھی قبرستان بھی جانا چاہیے کیونکہ وہاں جا کے آخرت کی یاد آتی ہے۔ قبرستان جانے کا تو مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے تاکہ ہمیں وہاں جا کے آخرت کی یاد آئے، وہاں جا کے سبق حاصل کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے زمین پہ چلا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، سب کچھ سوچا کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، لیکن آج ہیں کہ یہ قبرستان کے ویران جنگل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے سوائے ان کے اعمال کے، سوائے ان کے ان اعمال کے جو یہ اچھے کر کے چلے گئے تھے، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی شکل ایسی نہیں ہے جن کے ذریعے سے ان کو یاد کیا جائے۔ تو اس لیے محترم بھائی، بزرگوں، دوستو، آخرت کو یاد کرنا، اپنے مرحومین کو یاد رکھنا، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے۔ ورنہ آج کل تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے مرحومین کو یعنی اپنی میت کو دفن کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد کچھ دن روتے ہیں، کچھ دن یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد یکسر بھلا دیتے ہیں۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ تیجے کے دن، 10ویں کے دن، 20ویں کے دن، 40ویں دن یاد کر لیا، اس کے بعد چھٹی۔
حالانکہ تیجا کرنا، 10واں کرنا، 40واں کرنا یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعینہ دنوں میں ایصال ثواب کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا ان بدعات سے احتراز کریں اور جو اصل طریقہ ایصال ثواب کا ہے اس کو اختیار کریں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہم وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سدھار دیں اور ہم سب کا حسن خاتمہ ہم سب کو عطا فرمائے۔